السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دور بھاگتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے، إِلَّا مگر أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان ینہا جو ہے یہ نہیں سے نکلا ہے لفظ، یعنی کہ روکنا، اور نہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دور کرنا۔ کفار کی کیا حالت ہے، اللہ پاک اس آیت میں ان کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ خود بھی دعوت حق قبول نہیں کرتے۔ ابو جہل اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت دعوت حق کو قبول نہیں کیا، اور جو آتا ہے نظر جیسا آدمی یا دوسرا کوئی اور، تو وہ اس کو قبول بھی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے خود بھی رکتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور کسی کو بھی اس کی طرف راغب نہیں ہونے دیتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اپنی دنیا اور آخرت تو تباہ کر رہی ہیں، لیکن وہ دوسروں کی بھی کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خود نہ ایمان لا کر دوسرے کے ایمان نہ لانے کا سبب بن رہے ہیں، اور یہ دوہرا گناہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات سے فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 27 اور 28۔ ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں، از وقفو، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ لفظ وقفو وقف سے نکلا ہے، جب ہم وقف کرتے ہیں تو تھوڑا دیر رکتے ہیں۔ الناری، آگ پر، فقالو، تو کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذبا، اور نہیں جھٹلائیں گے، بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، اپنے رب کی نشانیوں کو، ونکونا، اور ہم ہو جائیں گے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانو، جو وہ یخفونا، چھپایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ ولو ردو، اور اگر انہیں بھیجا جائے، یعنی کہ دنیا میں واپس بھیجا جائے، لعادو، آدو کا مطلب دوبارہ وہی کریں گے، لما نہو، جس سے وہ روکا گیا، انہو، جس سے، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب وہ علیم خبیر اللہ، وہ اپنے بندے کی سرشت سے باخبر ہے۔ جب وہ انسان کو بناتا ہے تو وہ اس کی نیچر بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ آگ پہ کھڑے دیکھیں گے نا، اور جب کافروں کو جہنم کے کنارے لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی نگاہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ان انگاروں اور شعلوں پر پڑیں گی تو ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، ان کا سارا غرور، ان کا تنتنا، ہر چیز ان کے اندر سے نکل جائے گی، اور حسرت ان کے اندر آ جائے گی۔ یا لیتنا کہیں گے، اے کاش، ہائے افسوس، ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، مولا ہم تیری ساری نشانیوں پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم تیری کسی نشانی کو نہیں جھٹلائیں گے۔ ایک بار ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے، ہم ایمان والے ہو جائیں گے، ایماندار ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ہی ان کا سب کچھ عیاں ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، جو اس سے پہلے چھپا رکھتے تھے۔ اگر انہیں واپس بھی لوٹا دیا جائے تو تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس نیچر پر ان کو پیدا کیا گیا ہے، جس سے یہ منع کیے گئے ہیں، یہ وہی کریں گے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، تو یہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ دنیا میں واپس بھی آ جائیں گے تب بھی یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 29۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا، ہماری دنیاوی زندگی، یعنی کہ اس کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ وما نحن، اور نہ ہی ہم، بمبعوثین، اٹھائے جائیں گے، یوم بعث کو، قیامت کے دن کو، مبعوثین، کہ ہم اس دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور قیامت نہیں آئے گی، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ جب انسان کا یہ کانسیپٹ بن جاتا ہے نا کہ وہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس سے یہ کام ہی نہیں لیا جائے گا جس کام سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہوتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی سرشت کو، ان کے اندر کے نیچر کو ہمیں
سمجھا رہا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی ہے اور بس، نہ تو ہمارے کوئی اعمال کی سزا اور جزا ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ قیامت ہے، نہ روز محشر کی کوئی گرمی، نہ کوئی اس طرح کا سسٹم ہوگا، بلکہ یہ سب کچھ ایک ڈراوا ہے۔ تو جب وہ قیامت والے دن یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور انہیں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ساری زندگی جس کو ہم نے جھٹلایا ہے آج وہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ نمبر 30، ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں، از وقفو، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں، کالا، تو اللہ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کالو، تو وہ کہیں گے، بلا، ہاں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم۔ اب دیکھیں اس نے وہ لفظ بھی بول دیا جو اس نے سب سے پہلا بولا تھا، اور وہ بھی رب کے سامنے بول دیا، اور رب کو اپنا رب بھی مان لیا۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، وہ عذاب، بما کنتم تکفرون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کا تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کا نقشہ آج دنیا میں کھینچ رہا ہے۔ اتنا پیارا رب اور کس کا ہو سکتا ہے جتنا پیارا ہمارا ہے، کہ وہ ساری ڈیٹیل ہمیں قرآن پاک میں کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ وہ اس دن جو کچھ ہونا ہے، کبھی استاد وہ پرچہ نہیں بتائے گا جو پیپر میں آنا ہوگا، وہ کہے گا تیاری کرو تیاری کرو، لیکن وہ رب اس دن کے احوال بھی ہمیں کھول کر اس کتاب میں، اپنی لاریب کتاب میں بیان فرما رہا ہے کہ اس دن یہ سب ہوگا جب کافر اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو اپنا دیدار کرائے گا، نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات ہوگی، لیکن وہ اپنے رب کی عدالت میں پیش ضرور کیے جائیں گے، پیشی ضرور ہونی ہے، اور اللہ کی آواز، اتنی میٹھی پیاری آواز، وہ سنیں یا فرشتے کے تھرو اللہ پاک ان سے بات کرے، لیکن یہ سب ہونا لازم ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ یہ مکالمہ ان کے درمیان ہوگا، اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ آج تم قبروں سے اٹھ کے میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگے، اب بتاؤ یہ حق ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے، بلا، یہی وہ پہلا لفظ ہے جو ہماری روحوں نے بولنا سیکھا تھا، وربنا، اور وہاں قسم کھا رہے ہوں گے، وہ پہلے جھٹلا رہے تھے، اب اللہ کے سامنے قسم کھا رہے ہوں گے، اللہ کی ذات کا روب اتنا ہوگا کہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، اور بندہ اپنے رب کے سامنے بہت مروب ہو کے کھڑا ہوگا، اور وہ بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا، الا یہ کہ اللہ اس کو اجازت دے بات کرنے کی۔ تو وہ قسم کھا کے کہے گا، مولا آج کا دن حق ہے، اور پھر اللہ فرمائے گا، چکھو عذاب۔ کتنی سخت ناکامی ہوگی کہ اپنے رب سے ملاقات ہوئی اور یہ مژدہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے خوف سے، اس دن کی گرمی سے، اس دن کی ناراضگی سے محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ ہمیں بچائے اور ان کافروں کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی اس عذاب سے محفوظ رہیں، اور اپنے آپ کو آج ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق اور امتی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ 31، قد، بے شک، خسر الذین، نقصان میں رہے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاءتہم الساعۃ، جب آ گئی ان پر قیامت، بغتتاً، اچانک، قالوا، تو بولے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، جو کوتاہی ہم سے ہوئی، فیہا، اس زندگی میں، وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اوزارہم، اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، الا، سن لو، ساء، بہت ہی برا ہے، ما یزرون، جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ پاک قیامت کے دن کا ایک نقشہ جو ہے نا وہ ہم پر کھینچ کے بتا رہا ہے، کتنا کریم ہے، وہ ہمیں دنیا میں ہی سمجھا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ معاملہ قیامت کے دن ہوگا، لہٰذا آج ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو،
اللہ تعالیٰ فرما رہے قد خسر الذین، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، یعنی کہ جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کل کبھی بھی میری رب سے ملاقات ہوگی، یا کل میں دوبارہ جب مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤں گا تو میں نئی سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جاؤں گا، اور پھر اس اٹھائے جانے کے بعد اپنے رب سے ملاقات بھی کروں گا۔ تو جس شخص کا یہ عقیدہ ہے اس کے لیے قرآن نے خسارہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اسے فرما دیا کہ وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ آج بھی اگر وہ اپنا عقیدہ درست کر لے تو وہ اس نقصان سے، اس خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تو جب اس پر قیامت اچانک آ جائے گی، اب یہاں پہ تو دو قیامتیں ہیں۔ ایک قیامت تو یہ کہ موت اچانک آ جائے، کیونکہ موت کا کوئی وقت ہمیں نہیں پتہ۔ ہم ہر سال، ہر مہینے اس دن سے، اور ہر ہفتے اس دن سے گزرتے ہیں، اس تاریخ سے گزرتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کون سی تاریخ ہمارے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ اور جب اچانک وہ دن آ جائے گا تو ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ ہاں ہم مر گئے اور یہ ہماری قیامت تھی۔ اور دوسرا وہ دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو اس روز وہ بولیں گے یا حسرتنا، ہائے حسرت، ہائے افسوس۔ کتنا اردو اور عربی ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں۔ ہائے حسرت مجھے اس بات پہ کہ میں نے کیوں نہیں اپنے رب کو پہچانا، کیوں نہیں اس کی آیتوں کو جانا، اس غلطی پر، اس کوتاہی پر جو ہم سے زندگی میں ہوئی۔ یہاں پہ جو لفظ ہے فرتنا، فرتنا کا لفظی مطلب ہے کہ دوسرے کو آگے کر دینا اور خود پیچھے رہ جانا، یعنی کہ اس دنیا سے کچھ نہ لے کے جانا بطور اعمال، بطور زادِ راہ، بطور زادِ سفر، بلکہ کھو دینا سارا کچھ۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گناہوں کے بوجھ ان کی پشتوں کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح سے ہوگا کہ جو اس وقت فیصلہ ہوگا ان کی جنت یا دوزخ، یا جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس تکلیف سے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ سر اتنا جھک جائے گا کہ گناہ بوجھ لگنے لگیں گے، اور وہ اس بوجھ کو اپنی کمروں پر لادے لادے میدان محشر میں ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہوں گے، اور شفاعت کے لیے اور کسی دوست یا مددگار کے لیے وہ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نبیوں کے پاس جا رہے ہوں گے، ولیوں کے پاس جا رہے ہوں گے، لیکن ادھر ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا الا، سن لو، خبردار ہو جاؤ، ساء ما یزرون، بہت ہی برا ہے جو بوجھ وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے اپنی پشتوں پہ لادے پھر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اس اذیت سے، اس جہنم سے بچانے کے لیے پھر رہے ہیں۔ یہ بوجھ ان کی کمروں کو جھکائے ہوئے ہے، لیکن ان کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ آیت نمبر 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا مگر لعب ولہو، لائب کہتے ہیں کھیل کو، اور لہو کہتے ہیں تماشا کو، یعنی کہ کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو زندہ ہم سب ہی ہیں، مومن بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، لیکن ہر ایک کی زندگی کا ایک دوسرے سے کمپیریٹیولی زمین آسمان کا فرق ہے، اور کوئی کسی کے جیسی زندگی نہیں گزار رہا۔ یہاں امیر اور غریب کی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امیر اور غریب بھی اپنی استطاعت کے مطابق جس طرح کی چاہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اس میں ہم نے اعمال کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں یا برے اعمال کرنے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آنی ہے، اور قبر میں ہم کوئی عمل کر نہیں سکتے، اگر کریں گے بھی تو اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ صرف دنیا کے لیے، جب تک کہ ہمارے جسموں کے اندر جان ہے تب تک ہمارے اعمال ہمیں فائدہ دیں گے۔ جب جسم سے جان نکل جائے گی تو پھر عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا، ہماری ذات کا عمل۔ اگر ہمارے لیے کوئی پیچھے سے پڑھ کے بھیجنے والا ہوگا تو اس کا ہمیں قبروں میں فائدہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے اور ان دعاؤں کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کی اور مومنوں کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں اس کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ریلائے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اعمال کو خود اپنے ہاتھوں انجام دینا چاہیے۔
دوسروں کی دعاؤں پہ بھروسہ کر کے ہمیں بے عمل ہو کے اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے۔ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، اپنے اعمال خود کر کے اس دنیا سے لے کے جانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ اپنی پرفارمنس نہیں دے رہے کہ یہ صبح کا ناشتہ ہے، یہ دوپہر کا کھانا ہے، یہ رات کا کھانا ہے، یہ لباس ہے، یہ شاپنگ ہے۔ اس سے ہم اصل مقصد سے کٹ رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں اپنی بات سے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے تو ہم اس کھیل تماشے میں کیوں پڑے ہیں؟ ہم اس کی لذتوں، اس کی راحتوں، اس کی رنگینیوں کی طرف کیوں راغب ہو رہے ہیں؟ ہم اس کی طرف اتنا زیادہ رجحان کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توئیں لگا دی۔ جب کہیں توئیں آ جاتی ہے تو یہ وقف ہوتا ہے، وہ ایک الگ سینیریو ہوتا ہے، آیت کا اگلا حصہ ایک الگ بات کر رہا ہوتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دار الآخرۃ خیر للذین یتقون، کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ ڈرتا کون ہے؟ اللہ کا ڈر کس کو ہے؟ اگر کسی کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا در مل جائے تو بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو اللہ سے ڈر جائے اور ہر کام کرتے وقت اس سے ڈرے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، اور ہر کام نہ کرتے وقت وہ کہے کہ ہاں یہ کرنا ہے، اس نے حکم دیا ہے، تو پھر یہ دنیاوی زندگی اس کے لیے کھیل تماشا نہیں، اس کے لیے آخرت کا گھر بن جائے گی، اس کے لیے بھلائی بن جائے گی، اس کے لیے راحت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑ کے پوچھ رہا ہے آیت کے اگلے چھوٹے سے حصے میں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ جب میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر تقویٰ والوں کے لیے ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں لہو و لعب کافر کی زندگی کا نچوڑ ہے، کیونکہ وہ یہ قیمتی لمحے غرور اور نخوت اور باطل میں ضائع کر دیتا ہے، لیکن مومن کی زندگی اعمال صالحہ سے لبریز ہوتی ہے، اس لیے وہ لہو و لعب نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو نیک اعمال میں صرف کرتا ہے۔ اگر وہ دنیا کا بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر بات میں اللہ کا نام لیتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، یعنی کہ دھیان اپنے محبوب رب ہی کی طرف رہتا ہے اور دنیا اس کے اندر آتی ہے تو گزر جاتی ہے، ٹھہری نہیں رہتی۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔